اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک شبیر یعنی حسین رکھا گیا۔ آپ کا نام بھی آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ نے 10 محرم الحرام 60 ہجری کو میدان کربلا میں باطل کو خاک میں ملا کر جام شہادت نوش فرمایا۔ امام علی مقام بے شمار خصوصیات کے حامل ہیں۔ آپ کی تمام خصوصیات کا احاطہ کرنا قطراً مشکل ہے۔ ان میں سے چند خصوصیات آپ کی یہ ہیں۔ آپ کی نورانی پیشانی اور رخسار تھے۔ آپ کی ایک خصوصیت بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال سے انوار نکلتے اور کرب وجار ضیاء و بار یعنی اطراف روشن ہو جاتے تھے۔ نمبر 2، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے گردن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ یوم عاشورہ کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہونا۔ اسلام میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے، مثلا اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت دریا نیل میں غرق ہوا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان اور رفقا کو بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے دن میدان کربلا میں نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن جب 10 محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی شہادت کو اتنی عظیم شہرت حاصل ہوئی کہ محرم الحرام کا مہینہ بالخصوص 10 محرم آپ کی ذات سے منسوب ہو گیا۔ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ابا جان آپ تشریف لائیں، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تو مسجد نبوی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ وہاں ام فضل صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور رسول اللہ کی گود میں رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابا جان آپ اس کا نام بھی آپ ہی رکھیں گے اور اس بچے کو گٹکی بھی آپ ہی دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھایا، نام مبارک خود منتخب کیا اور ان کا نام حسین رکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گٹکی لگائی۔ اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ نبوت والا لعاب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی، دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت پڑھی، اور واہ حسین تیری عظمت پر قربان جائیں، تجھے گٹی امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی، پھر کسی اور چیز کی گٹی نہ رہی لگائی۔ کھجور بھی ڈالی جا سکتی تھی، شہد بھی ڈالا جا سکتا تھا، لیکن رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب کی گٹی لگائی جو با برکت تھا۔ کون سا لعاب؟ وہ با برکت لعاب جو صدیق اکبر کی ایڑی پر لگا تو شفا مل گئی، وہ برکت والا لعاب جو حضرت علی کی آنکھوں پر لگا تو شفا مل گئی، وہ برکت والا لعاب جو مدینہ کے کڑوے کنویں میں ڈالا گیا تو میٹھا بن گیا،
وہ برکت والا لابھ آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دفعہ میرے ابا جان نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو چوما بھی اور سونگا بھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، وہاں ابن متی کے پاس سے گزرے جو اپنا کنواں کھود رہا تھا، اس میں سے پانی نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، اگر آپ ہمارے لیے اللہ سے برکت کی دعا کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی لاؤ، تو وہ پانی لے کر آیا تو حضرت حسین نے کچھ پانی پیا، پھر کلی کی، پھر وہ پانی اس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی جاری ہو گیا اور میٹھا بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بہت سارے لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ زمین پر رہنے والوں میں سے آسمان والوں کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضرت حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہی ہے جو جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری بار میدان کارزا کی طرف روانہ ہوئے اور ظالموں نے دیکھ کر کہا کہ اب اکیلا حسین بچ گیا ہے تو وہ اور قریب ہو گئے۔ ادھر امام حسین بھی کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس وقت حضرت امام حسین کی پیاس شدت کو پہنچ چکی تھی۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی پیاس شدت کو پہنچ چکی تھی کہ تیسرا دن تھا پیاسے آپ کو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پینے کے لیے دریا فرات کی طرف بڑھے تو ایک بدبخت نے تیر مارا جو سیدھا آپ کو جا لگا اور منہ مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت امام حسین کی طرف بڑھا۔ آپ کی جب اس پر نظر پڑی تو آپ فرمایا، رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا، گویا کہ میں ایک دبے دار جسم والے کتے کو دیکھ رہا ہوں، وہ میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ بدبخت شمر کو برس کی بیماری تھی جس کی وجہ سے جسم پر سفید دبے تھے۔ حضرت امام حسین شدید پیاس اور زخموں کے باوجود دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ جس طرف بھی بڑھتے لوگ ایسے بھاگتے ہوئے نظر آتے جیسے شیر کے سامنے بکریاں بھاگتی ہیں۔ شمر نے جب دیکھا کہ ہر شخص حضرت امام حسین کو قتل کرنے سے بچانا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب مل کر اکٹھے حملہ کرو۔ چنانچہ بہت سے بدبخت آگے بڑھے، یکدم حملہ کیا اور رسول اللہ کے نواسے نے حق کی خاطر جان دے دی اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قیامت تک کے لیے یہ سبق چھوڑ گئے کہ جو اس شعر سے واضح ہو رہا ہے، کٹا کر گردنیں دکھلا گے کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ بعد میں جب دیکھا گیا تو حضرت امام حسین کی لاش پر 33 نیزے اور 34 تلواروں کے زخم تھے اور تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ اس جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 72 ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اگلے دن کربلا کے قریب ایک بستی کے لوگ وہاں آئے، انہوں نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو ایک روز بعد دفن کیا۔ چنانچہ حضرت امام حسین کا جسم اطہر وہیں میدان کربلا کے اندر مدفون ہے۔ ابن زیاد بدبخت نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ حضرت امام حسین کے سر کو لکڑی پر رکھ کر کوفہ کی گلیوں میں کوچوں میں گھمایا، پھر بعد میں سر مبارک اور بچوں اور عورتوں کو بھی یزید کے پاس بھیج دیا۔ پھر بعد میں بچوں اور عورتوں کو اور حضرت حسین کی سر مبارک کو مدینہ منورہ بھیجا گیا اور سر مبارک کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔